عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ایک بھائی نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں وراثت کی تقسیم کیسے کیسے کی جائے اور کسے کتنا حصہ دیا جائے۔ وراثت یعنی ماں باپ کی جو پراپرٹی ہے اس پہ بیٹی کا کتنا حق ہے اور بیٹے کا کتنا حق ہے، یعنی ماں باپ سے جو بچوں کو ترکہ ملتا ہے اس میں بیٹا بیٹی کا کتنا حصہ ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے اور کچھ پیچیدہ سوال بھی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ آسان لفظوں میں اور مختصر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، وراثت یعنی ملکیت جو ماں باپ کی طرف سے ترکہ ملا کرتا ہے، اس کے تعلق سے خصوصاً کہ دیکھیے ہمارے مسلم بھائی وہ جو ہیں بہت زیادہ کہ دیکھیے اس سے بے خبر ہیں۔ کوئی بھی صحیح معنی میں کہ دیکھیے تقسیم نہیں کرتا، اور یہ ماں باپ کے لیے بوال جان بنتا ہے۔ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بندے کے گناہ جب تک تم بندے سے معافی نہیں مانگ لو گے اس وقت تک کہ دیکھیے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے دیکھیے اللہ کا حق اور ایک ہوتا ہے بندے کا حق۔ اگر اللہ کا حق کیا دیکھیے ہم سے چوک ہوئی اللہ کے تعلق سے، تو اگر ہم معافی مانگیں گے تو اللہ معاف فرمائے گا۔ بندے کے حق میں اگر ہم سے چوک ہوئی ہے تو جب تک بندہ نہیں معاف فرمائے گا اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ بالکل دیکھیے ایسا ہی ہے وراثت کا معاملہ، کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بچیوں کی شادی بہت دھوم دھڑاکے سے کر دیتے ہیں، اور پھر جب وراثت کا معاملہ آتا ہے، ملکیت کا معاملہ آتا ہے، ترکے کا معاملہ آتا ہے، تو اگر ہمارے 5 بیٹے اور 10 گھر ہیں تو سب کو 2 گھر دے کر کے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی کیا دیکھیے اپنی بچیوں کو حق دے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر ان لوگوں کی کیا دیکھیے تعداد ہے جو اپنے بچیوں کو کچھ نہیں دیتے، صرف شادی کر کے کیا دیکھیے روانہ کر دیتے ہیں۔ کیا یہ حق وراثت ہوگا؟ نہیں۔ آپ دیکھیے ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ نے بچی کو کچھ نہیں دیا، تو کچھ دیکھیے ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں ہم نے اس کی شادی میں 5 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، ہم نے اس کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کیے تھے۔ اللہ اکبر! ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جن شادیوں میں زیادہ پیسے خرچ ہوئے ہیں نا، وہ شادیاں کامیاب شادی نہیں ہوئی ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ کھٹ کے دیکھیے رہتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے 10 یا 15 لاکھ روپے بچی کی شادی میں خرچ کر دیے تو کیا آپ نے اس کو ترکہ دے دیا؟ کیا آپ کیا دیکھیے اللہ رب العزت کے یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کیے تھے؟ یہ تو سب کے سب گناہ میں لکھے جائیں گے، یہ تو گناہ میں لکھے جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ بیٹیوں کی شادی کو کیا دیکھیے 20-30 لاکھ میں کرو۔ یہ تو ہمارے لیے ایک دوہری مار ہے، ایک بوال جان کے دیکھیے ہمارے لیے بن چکا ہے۔ ہم بیٹیوں کی شادی اتنی مہنگی کر رہے ہیں اور پھر اس کو کیا دیکھیے ترکے میں شامل کر دیتے ہیں۔ اب جب ہم قبر میں پہنچے تو اب ہمیں برابر کیا دیکھیے عذاب ہو رہا ہے، کس بنا پر؟ کہ ہم نے بچیوں کا حق نہیں دیا۔ اور اگر دوسرا رخ دیکھیں تو بیٹے کی شادی میں بھی کیا دیکھیے ہم نے بہت سارے پیسے خرچ کیے، بیٹے کی شادی میں بھی ہم نے خوب دھوم دھڑاکے سے شادی کی، اس کا کوئی حساب نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر 10 ایکڑ زمین ہے، 5 بیگھے زمین ہے، اور جتنے بچے ہیں سب کو کیا دیکھیے 1-1 بیگھہ تو دے دی جاتی ہے، سب کو 1-1 ایکڑ کیا دیکھیے زمین دے دی جاتی ہے، لیکن بیٹی کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ بینک بیلنس ہے 2 لاکھ روپے ہیں تو وہ بچوں کو دے دیے جاتے ہیں، تھوڑا بہت کیا دیکھیے کسی نے 10-20 ہزار روپے دے دیے، نہیں، اس سے دیکھیے نہیں ہوگا۔ آپ خوب سمجھ لیں اللہ رب العزت نے اس کو کیا دیکھیے مکمل بیان کیا سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں۔ اللہ رب العزت نے پورے رکوع میں، یہ 4 آیتیں شاید اس رکوع میں ہیں، لیکن پوری 4 آیتیں قیامت دکھا دیتی ہیں، پورا حق کیا دیکھیے بیان کر رہی ہیں کہ ہمیں حق وراثت کس طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے۔ آسان الفاظوں میں دیکھیں یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے سب مال کو جمع کیا جائے، آپ کے پاس جتنی پراپرٹی ہے سب پراپرٹی کو کیا دیکھیے اندازتاً جمع کر لیا جائے، اس کے بھاؤ کے حساب سے، اس کی قیمت کے حساب سے، اور اس میں کیا دیکھیے 2 حصے بیٹے کو ملیں گے، 1 حصہ کیا دیکھیے بچی کو ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 3 لاکھ روپے ہیں تو 2 لاکھ روپے بچے کو ملیں گے اور 1 لاکھ روپے کیا دیکھیے بچی پر جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے کہ دیکھیے بچی کا 1/3 حصہ ہوا کرتا ہے، یعنی 1 حصہ کہ دیکھیے بچی کا بنا کرتا ہے، بچے کے 2 حصے بنتے ہیں۔ بچیوں کے مقابلوں میں بچوں کا جو یعنی بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ڈبل ہوا کرتا ہے، لہذا وہ ڈبل ہوتا ہے، اس کو کیا دیکھیے وہ ملے گا۔
تو یہ ہمیں دینا چاہیے. اگر ہم نے نہیں دیا تو یہ ہمارے لیے بوال جان بنے گا, مشکل کا سبب بنے گا. عند اللہ رب العزت کی یہاں کے دیکھیے جا کر کے جواب دینا ہوگا. میں نے آسان لفظ کے دیکھیے بتا دیے. اگر آپ کو کسی کو کیا دیکھیے پھر اس میں کچھ پوچھنا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ میرے کیا دیکھیے نمبر پر, واٹس اپ نمبر پر کیا دیکھیے کر لیں. تو اس میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ اور زیادہ خلاصہ کر کے یا کچھ اور کیا دیکھیے زیادہ باتیں اس میں نکل سکتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر کوئی سوال آپ کا ہے تو نیچے کمنٹس باکس میں کیا دیکھیے اپنا سوال درج کریں, بتائیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا بھی دیکھیے جواب دیا جائے گا. تو آسان الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا, بچے کے 2 حصے ہوں گے اور بچی کا 1 حصہ ہوگا. پورے مال کو جمع کر کے اس کی قیمت کا معلوم کر لیں اور اس کے بعد کہ دیکھیے بچیوں کا حصہ کیا دیکھیے تقسیم کر دیں. جتنا اچھا آپ بانٹیں گے اللہ رب العزت اتنی جلدی کیا دیکھیے مغفرت فرمائے گا اور اتنی ہی جلدی اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا. گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.